انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس وقت بلاول آئیں گے، ایک ایک آدمی کا انشاءاللہ ہم نے کارکردگی سامنے رکھنا ہے۔ صدر صاحب سے اسلام آباد میں ملا، میں نے حلقہ نمبر 2 کا خصوصی طور پر کہا کہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے، یہ کینڈیڈیٹ ہم نے تیار کرنا ہے، تنظیم نے تیار کرنا ہے یا آپ نے تیار کرنا ہے۔ تو مجھے صدر صاحب نے کہا نہیں بس وہ چپ، وہ میں نے کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا جی، تو کون ہے وہ، آپ بتائیں تاکہ ہم اس کے لیے کام کریں۔ نہیں یار کیوں ایکسپوز کرتے ہیں؟ میں نے کہا جناب یہ چھپا کر رکھنے والی کون سی بات ہے، کینڈیڈیٹ آپ نے تیار کیا تو آپ ہمیں بتائیں گے تو ہم اس کے لیے کام کریں گے۔ نہیں یار، حالانکہ کوئی تیاری ان کی طرف سے نہیں۔ مہدی شاہ صاحب اور امجد صاحب ہمارا بھائی ہے، ہم ان کو اپنا قائد سمجھتے ہیں، ہم نے ان کے اوپر اعتماد بھی کیا ہے، پہلے بھی کیا ہے، اب بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو بڑے ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ میں بالکل بھی ایک طرح سے ان کا احترام نہیں کروں گا، اگر وہ پارٹی کو جو ہے وہ گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں تو یہ کم از کم ایک ورکر کی حیثیت سے ہمارے برداشت میں نہیں ہے۔ اس کو ہم پاری کرتے ہیں، اس لیے ہمارا بھائی ہے لیکن ہمارے ایکٹیویٹیز میں وہ پہنچتا نہیں ہے، تو ہمیں ان چیزوں میں یہاں اویلیبل بندہ چاہیے۔ میں فیل کر رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، آپ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ اس پارٹی کو تنظیم سازی میں ہمارے ساتھ جو کوتاہی ہوئی، یہ ہمارے ایک طرف سے کوتاہی ہے، اور دوسری طرف سے کچھ مجبوریاں بھی تھیں جن کا میں نے تھوڑا بہت ادھر آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھی۔ بہر صورت اب ہم کسی کی ناراضگی پہ پارٹی کو جو ہے وہ اس حالت میں نہیں رکھ سکتے۔ پارٹی کو انشاءاللہ بہترین طریقے سے ہم نے فعال بنانا ہے، اور میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، ہمارے عہدیداروں سے، آپ کی مہربانی، یہ ایک آدمی کی بس کی بات نہیں ہے، اتنی بڑی پارٹی ہے جو پورے ضلع میں ہم نے اس کو فعال بنانا ہے، پوری ضلع میں تنظیم سازی کر کے یونین تک، اور ادھر سٹی میں جو ہے ہم نے وارڈ تک جا کے لوگوں کو موبلائز کرنا ہے، اور لوگوں کو ابھی 2025 میں ہمارا الیکشن آ رہا ہے، اس الیکشن کی تیاری بھی ہم لوگوں نے کرنا ہے۔ کل کو انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے گا تو بھی وہ کریڈٹ آپ کے حصے میں، اگر رزلٹ صحیح نہیں آئے تو وہ ڈسکریڈٹ بھی ہمارے ہی حصے میں آنا ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں ہر آدمی نے محنت کرنا ہے، یہ ڈیپینڈ نہیں کرنا ہے کہ پتہ نہیں چیئرمین کرے گا یا عباس کرے گا یا ادھر ہمارا امیر علی کرے گا، ایسا نہیں، سب نے مل کے کرنا ہے۔ جب تک ہم ایک ٹیم ورک کی طرح کام نہیں کریں گے تو تنظیم جو ہے چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور تنظیم اس لیے بھی مشکلات آتے ہیں تنظیم چلانا کیونکہ یہاں ہمیں مالی سپورٹ کسی کی طرف سے نہیں ہوتی، ہم سب نے اپنے طور پہ کرنا ہوتا ہے، اپنے طور پہ کرنا ہوتا ہے۔ اور اس وقت جو ہمارے سٹنگ ممبران ہے اس میں ہمارا صرف ایک پارٹی کا ایک بندہ ہے، باقی ہمارے پارٹی کا نہیں ہے۔ تو اصولاً یہ ہوتا ہے جب پارٹی برسر اقتدار آتے ہیں تو وہ پارٹی جو ہے وہ ورکرز کا جو ہے تنظیموں کو چلانے کے لیے وہ تھوڑا سا سپورٹ کرتا ہے۔ اس وقت جو ہے سوائے اسماعیل صاحب کے ہمارے پاس باقی 2 ممبر ہمارے پارٹی کا نہیں ہے، تو ہمیں مشکلات ہے، مالی مشکلات بھی ہے۔ دیکھیں آج کا دن جو ہے ہم نے منایا، ہم نے ادھر ہمارے مہمانوں کو بھی بلایا، تو ہم نے اپنے طور پہ کیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کا احساس ہے کہ پارٹی کو چلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس میں تھوڑا بہت ہمیں قربانی دینا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو قربانی دے گا، میں نے یہ دیکھا ہے اس پارٹی میں جو قربانی دے گا اس کو پارٹی جب اقتدار پہ آتے ہیں تو کچھ نہ صحیح تو اس کی بات سنی جاتی، پارٹی جو ہے اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں، پارٹی اس کو جو ہے دیتے ہیں۔ ابھی آپ یقین کریں یعنی ویسے ہم زمینی حقائق کو دیکھیں تو میں خود نہ کوئی سرمایہ دار ہے، نہ میرا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے نا جی، میں سیلف میڈ بندہ ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ کے بعد اس پارٹی نے بہت مجھے سپورٹ کیا، اور اس وقت جو ہے مرکزی لیول پہ مرکزی قائدین تقریباً سب کے ساتھ سب مجھے جانتے ہیں، اگر ان میں سے کسی کو فون کیا ہے تو اسی وقت فون اٹھاتے ہیں۔ ہمارے اپنی اوقات تو
کچھ نہیں، لیکن پارٹی آپ کو بوسٹ اپ کراتے، آپ کی صلاحیت جس میں ہو اس کو تھوڑا سا پارٹی بوسٹ اپ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ سب بھی محنت کریں۔ ہم تو ابھی کافی عرصے ہوئے، ہمارے ایج بھی آیا، ہمارے ان جگہوں پہ آپ لوگوں نے ہی انشاءاللہ ہم نے آپ کی تربیت کر کے آپ کو ہی ادھر لانا ہے۔ میں اب بھی بخدا میرے دل کی یہ خواہش ہے کہ ادھر ایک جوان آدمی بیٹھ جائے جس کے اندر جذبہ ہو، چونکہ جوانی میں انسان جو ہے وہ کام بھی کر سکتا ہے، جوانی میں آدمی جو ہے محنت بھی کر سکتا ہے۔ میرے جیسے ایج کے آدمی جو ہے اب اس سٹیج پہ نہیں ہے، لیکن چونکہ وقت کی ضرورت تھی، انہوں نے وقتی طور مجھے دیا اور میں نے آپ کی تربیت کر کے آپ کو اپنے جگہ پہ بٹھانا ہے۔ تو آپ سب کی مہربانی، آپ دل سے تھوڑا سا، ہمیں پتہ ہے ہم سب جو ہے کہیں نہ کہیں مصروفیات، کہیں نہ کہیں ہماری مجبوریاں، اپنی بھی ذاتی مجبوریاں ہوتی ہیں، وقت دینا بڑی بات ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ وقت کے ساتھ پیسے دینا، اس کے بعد جو ہے دن رات وقت دینا، یہ ساری چیزیں بڑا مشکل ہے۔ لیکن آپ کو جو ہے ایک پارٹی ورکر کی آپ کو میچورٹی آپ کے اندر لانا ہو تو یہ چیزیں آپ کو تھوڑا بہت برداشت کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ ہم نے آپ لوگوں کو آگے لانا ہے۔ اور ماضی میں یہ المیہ رہا ہے، یہ اب بھی ہے کہ اگر میں صدر ہوں تو میں اپنا ہی کریڈٹ لیتا ہوں، میں اپنے ورکر کی کریڈٹ کا کسی کے سامنے بات نہیں کرتا ہوں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ابراہیم کو جانتا ہے، باقی کسی کو جانتا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی یعنی غلطی اور بہت بڑے بلنڈر ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس وقت بلاول آئیں گے، ایک ایک آدمی کا انشاءاللہ ہم نے کارکردگی سامنے رکھنا ہے، آپ میں سے ایک ایک کی محنت کو ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ کل کو میرے جگہ پہ نور علی آئیں گے، یا آپ آئیں گے، یا افضل آئیں گے، یا عباس آئیں گے، تو پتہ تو چلے یار یہ آدمی واقعی کارکن تھا، اس وجہ سے ادھر آیا۔ تو لیکن ہمارے جو قیادت کرنے والوں میں یہ خامی ہے، وہ صرف ایکسپوز اپنے آپ کو کرتے ہیں اور ورکر کو نہیں کہا، حالانکہ سارا کام کرنا ہوتا ہے ورکر کرتے ہیں، عہدیدار کرتے ہیں۔ آج میں خادم کا مشکور و ممنون ہوں، کل سے یہ اس گیدرنگ کو کرنے کے لیے اپنا سارا وقت اس نے دیا۔ اب کل میں خادم کی اس محنت کا تذکرہ اپنے قیادت تک نہ پہنچاؤں تو پھر اس کو کیا پتہ یہ خادم نے کیا ہے یا کسی اور نے کیا، یا سارا ابراہیم خود کرتا ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے، کرنا ہوتا ہے سب کی۔ آپ کی عزت ہے تو میں صدر ہوں، میری عزت ہے، اگر میرے ورکر کی عزت نہیں ہے تو میرا کوئی عزت نہیں ہے۔ تو میں انشاءاللہ آپ کو عزت دوں گا، آپ کو آگے پش کروں گا، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ دینا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک عمر کا تقاضا بھی ہے، ایک مصروفیات میں اپنے کیپیسٹی سے زیادہ رکھتا ہوں، یہ میری مجبوری ہے، میں کرتا ہوں پتہ نہیں کس لیے، چونکہ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ لیکن مجھے اور پیپلز پارٹی کو اس ضلع میں کامیاب کرانا ہے تو ٹوٹلی آپ لوگوں نے کرانا ہے، تو میں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کی مہربانی، آپ نے کھل کے ساتھ دینا ہے، محنت کرنا ہے۔ یہ نہ دیکھو صدر نے میٹنگ نہیں بلائے، صدر نے نہیں میٹنگ بلائے تو ہمارا سینئر نائب صدر ہے، آپ بلائے کہ ایک کبھی آپ کمی محسوس کرتے ہیں نا، یار یہ پارٹی کو کیا ہوا، صدر ٹائم بھی نہیں دے رہا ہے، ہمارے پارٹی بکھر رہا ہے، تو آپ آ کے میٹنگ بلائیں، نور علی میٹنگ بلائیں، ٹھیک ہے نا، ادھر آئیں، مجھے بھی تھوڑا سا آپ کھینچ لیں کہ بھائی آپ کی طرف سے یہ کمزوری ہے۔ تو یہ اسی میں حسن ہے، یہ ایک جمہوری پارٹی ہے، یہاں تنقید کرنا بڑا زبردست چیز ہوتی ہے، تنقید سے میری اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم محنت اس طرح کے آپ کرتے ہیں، کل کو اوپر چھتری سے کوئی بندہ اترتا ہے، اس کو پذیرائی ملا تو یہ ظلم ہے۔ آج مشکلات میں آپ یہ پھرتے ہیں، مشکلات میں یہ دن مناتے ہیں، مشکلات میں تنظیم کو یہ چلاتے ہیں، کل کوئی بااثر آدمی اوپر سے آ کے سوار ہو کے اترتے ہیں تو ہمارے ورکر کہاں جائیں گے؟ وہ تو کم از کم ہم ہونے نہیں دیں گے۔ اس میں انشاءاللہ ہم نے آپ کے تعاون سے، قیادت سے لڑنا بھی پڑے، ہم نے لڑ کے آپ کی پذیرائی، آپ کی عزت ہونی چاہیے، تب جا کے پارٹی چل سکتا ہے۔ اگر میرے عہدیدار کی، میرے ورکر کی عزت نہیں ہے تو مجھے صدر بن کے بیٹھنے کا حق بھی نہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کے بعد آپ یقین کریں، مہدی شاہ صاحب اور امجد صاحب ہمارا بھائی ہے، ہم ان کو اپنا قائد سمجھتے ہیں، ہم نے ان کے اوپر اعتماد بھی کیا ہے، پہلے بھی کیا ہے، اب بھی کرتے ہیں۔
لیکن ان کو بڑے ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. یہ آپس کی جو ہے رنجشیں جو ہے ان کو دور کرنا چاہیے. جو بھی شکوہ شکایتیں ہیں مل بیٹھ کے حل کریں. یہاں ایک گھر ہے, ایک گھر میں شکوہ شکایتیں ہوتی ہیں, وہ بری بات نہیں ہے, لیکن اس کو دور کرنا بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دشمنی میں آئے اور پارٹی جو ہے وہ پھر تقسیم ہو جائے اور پارٹی میں ایک پریشانی آ جائے. کم از کم میں بالکل کمیٹڈ بندہ ہوں ان چیزوں میں. میں بالکل بھی ایک طرح سے ان کا احترام نہیں کروں گا. اگر وہ پارٹی کو جو ہے وہ گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں تو یہ کم از کم ایک ورکر کی حیثیت سے ہمارے برداشت میں نہیں ہے. آپ لوگ منظم ہو جائیں, خدا کے واسطے پارٹی کو مضبوط کریں اور مجھے مضبوط کریں. پھر ہم نے جب حالات اس نیز پہ پہنچ جائے تو پھر میرے جگہ پہ میں نے کسی اچھے تگڑا ورکر جو اس پارٹی کو وقت دیتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں اور اس میں انٹرسٹ ہے, اس کو اس پہ بٹھانا ہے. دیکھو نا, آسمان سے صرف کیا میں مرنے دم تک تو مجھے نہیں رہنا چاہیے نا. مجھے تب ہمارے الٹرنیٹ قیادت تیار کرنا ہوتا ہے, اس کے متبادل کسی تیار کرنا ہوتا ہے. کہ آدمی نہ ہو تو پارٹی نہ ہو, ایسی بات نہیں ہے. تو ٹیلنٹڈ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں, مجھے خوشی ہے, اللہ کا شکر ہے, اور پارٹی سے بالکل کمیٹڈ ہے. تو آپ لوگ جو ہے پارٹی اور مجھے اور اس سے ضلع میں پارٹی کو مضبوط کرنا آپ سب کی ذمہ داری ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں, محنت ضرور کرنا ہوگا. میں ٹائم دیے بغیر یہ چیزیں ممکن نہیں ہے. تو اس کے بعد جو پارٹی کے ہمارا آرگنائزیشن ہے, اس آرگنائزیشن میں میں نے تو یہ آج کہا تھا کہ بنا کے لائیں, تو ہم آج جو ہے وہ نوٹیفائی کرتے ہیں. تو حیدر صاحب سے بھی میں نے ریکویسٹ کیا تھا کہ ابھی اپنا کیبنٹ, چونکہ مشبروم کا ہم نے ان کو پریزیڈنٹ بنانے کا فیصلہ کیا, ان کی مہربانی ہے, ہماری ریکویسٹ کو ٹھکرایا نہیں. تو حیدر صاحب بھی دیں گے, اور افضل بھائی بھی ادھر ہے سب ڈویژن ڈغونی کا. تو انہوں نے بھی شاید وہ کیبنٹ بنا کے لایا کو. اگر بنا کے لائے تو کل ہم نوٹیفائی کرتے ہیں, اگر نہیں بنایا ہے تو آج بنا کے دے دیں نوٹیفیکیشن, پھر ہم کام کا آغاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. پھر انشاءاللہ چیئرمین صاحب آئیں گے تو ہمیں یہ پریشانی نہیں رہے گا کہ ہماری ادھر تنظیم نہیں ہے, ادھر تنظیم نہیں ہے, لوگوں کو کیسے لائے گا, لوگوں کو جلسگاہ تک کیسے پہنچائے گا. یہ چیزیں انشاءاللہ ہمیں آسانی یہ ہوگی اگر تنظیم ہمارا بن جائے. آپ جو ہے ان معاملات کو سیریس لے لیں. ہمارے پارٹی ہے, ہمارا ایک عزت کا مسئلہ ہے آپ کے سامنے. وہ پارٹی اس وقت جو ہے, اس وقت ہماری کمزوری رہی ہے. میں نے پہلے بھی اعتراف کیا, میری بھی کمزوری ہے. ابھی تک ہمارا وہ سیکریٹریٹ جو ہے وہ ابھی تک ہم فنکشنل نہیں کر سکا. تو انشاءاللہ یہ تنظیم بنانے کے بعد ہم یہ سیکریٹریٹ کو بھی فنکشنل بنائیں گے, اس میں انشاءاللہ ہم آئیں گے. تو باقی باہر سے لوگ ہم پارٹی میں لوگوں کو شامل اب بھی لا سکتے ہیں, آپ بھی لا سکتے ہیں, میں بھی لا سکتا ہوں. اللہ کی فضل سے اس پارٹی کو مجموعی طور پر لوگ پسند بھی کرتے ہیں. عوام کے دلوں میں بھی اس کے لیے بہت بڑی جگہ ہے. اگر یہ فعال نہیں ہے تو ہماری وجہ سے نہیں ہے, ہم فعال نہیں ہیں, اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے اس پارٹی میں جو ہے ابھی آ نہیں رہا ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ بہت سارے لوگوں نے اپروچ کیا ہے ہم پارٹی میں آئیں گے, لیکن کچھ طبقے ایسے ہیں جو یہ کرتا ہے کہ انور علی کے ذریعے, افضل کے ذریعے, خادم کے ذریعے یا ابراہیم کے ذریعے آنا اپنا توہین سمجھتا ہے. وہ ایسے موقع حالات کے تاغ میں رہتا ہے کہ کسی بڑے کے ذریعے آ کر اس طرح, ہمیں خوشی ہے وہ بڑے کے ذریعے بھی آ جائیں, لیکن تنظیم کے لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر لائیں گے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ صحیح نہیں رہتا. کل کو اسی تنظیم نے اس کو گروتھ کرنا ہے. اگر وہ کینڈیڈیٹ بن کے آتا ہے تو اس کا سپورٹ بھی اسی تنظیم نے ہی کرنا ہے. تو میں ان چیزوں کے لیے میں نے اس دن میں صدر صاحب سے اسلام آباد میں ملا, میں نے حلقہ نمبر 2 کا خصوصی طور پر کہا کہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے. یہ کینڈیڈیٹ ہم نے تیار کرنا ہے, تنظیم نے تیار کرنا ہے یا آپ نے تیار کرنا ہے. تو مجھے صدر صاحب نے کہا نہیں بس وہ چپ, وہ میں نے کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا اچھا جی, تو کون ہے وہ, آپ بتائیں تاکہ ہم اس کے لیے کام کریں. نہیں یار کیوں ایکسپوز کرتے ہیں. میں نے کہا جناب یہ چھپا کر رکھنے والی کون سی بات ہے,
कैंडिडेट आप ने तैयार किया तो आप हमें बताएंगे तो हम उसके लिए काम करेंगे। अगर छोटा काम मेरे ज़रिए से होता तो मैं उसका नाम लेता जो हमारे फलाना कैंडिडेट ने यह काम किया, तो हमने उसको थोड़ा सा सपोर्ट करना है। नहीं यार, हालांकि कोई तैयारी उनकी तरफ से नहीं। अगर कल को यहाँ से सीट हम लूज़ कर जाते हैं तो तंजीम को ही कोसना है। आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, आप लोगों ने पार्टी को हराया, तो हमारे माजी में भी ये चीज़ें होता रहा है। तो अभी भी इंशाल्लाह अभी कुछ ईद के बाद गिलगित का प्रोग्राम है, जाने के बाद हम उनसे दोबारा करेंगे। अब इनसे रूट कर बैठ कर भी बात बनती नहीं है, अच्छा इनसे लड़ाई करके भी बात बनती नहीं है। तो खैर हकीकी बातें पहुंचाना होता है, वो तो हम पहुंचाते रहते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ जो है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ शाकिर और नूर अली, ज़ाकिर, खादिम यहाँ हमारे लिए सबसे अहम है। तो ये सिटी की तंजीम मुकम्मल करें और इसको बनाने के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ज़िम्मेदारी लगाएं, वो वार्ड के अंदर जाकर वार्ड में भी तंजीम साजी करें। तो कल हम फंक्शन करेंगे, चेयरमैन आएगा या पार्टी का दूसरा जो भी हम एक्टिविटीज़ करेंगे, तो यही ओहदेदार आए तो हमारे लिए काफ़ी हो जाता है। इस वक्त ये स्ट्रक्चर हमारा सही नहीं है, इस वजह से हमें गैदरी में परेशानी आ जाती है। और जो ओहदे हमारे पास वाकई बचा हुआ है वो मैं हेडक्वार्टर के लोगों से गुजारिश करता हूँ, मैं वो ओहदा ज़्यादा से ज़्यादा आप खपलू से लेना चाहता हूँ, क्योंकि हमें हेडक्वार्टर पे अहम होता है। यहाँ पे हर आए दिन कोई ना कोई मेहमान आता है, कोई ना कोई पार्टी की गैदरिंग करना होता है, तो हमें यहाँ से आदमी की ज़रूरत है। तो वो आप लोग मशवरा करके, जो हमारे पास बाकी बचा हुआ है, नाइब सदर है, जो भी है इन्फॉर्मेशन, तो हमने किसको बनाया था, एक को तो हमने फारिग किया, उसको हम फारिग करते, इसलिए हमारा भाई है लेकिन हमारे एक्टिविटीज़ में वो पहुंचता नहीं है। तो हमें इन चीज़ों में यहाँ अवेलेबल बंदा चाहिए जो हमारे लिए काम करे। ये आप लोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया।